آپ سب چیزیں چھوڑ کے میری طرف توجہ کریں گے تو مجھے زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ میں نے گفتگو سنانی تو ہے ہی لیکن سمجھانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا۔ میں ذرا توحید بات 11ویں شریف کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ بڑا مالدار تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس کے 2 بھتیجے تھے، اس کے بھائی کے بیٹے۔ انہوں نے کیا کیا، رات کے اندھیرے میں اس بندے کو قتل کر دیا مال کے لیے۔ اس کو مار دیتے ہیں، اس کا تو کوئی وارث نہیں ہے، اس کا سارے کا سارا مال ہمارا۔ اب انہوں نے کیا کیا، مار کے اس کی لاش کو دوسرے قبیلے کے باہر ڈال دیا، یعنی ان کی فصلوں میں کہہ لیں، ان کے قریب کہہ لیں، جیسے بھی۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ عام کتاب کا نہیں ہے، یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ پہلے پارے کا واقعہ ہے۔ اسی واقعے کی وجہ سے قرآن کی جو سب سے بڑی سورت ہے جس کو بقرہ کہا جاتا ہے، اسی واقعے کی وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اچھا، اب ہوا کیا، اس بندے کو قتل کر دیا بھتیجوں نے۔ اب صبح جب لوگوں نے لاش کو دیکھا، اب شور غل ہوا کہ کس نے قتل کیا۔ اب وہی جو قتل کرنے والے تھے وہ ڈنڈورا پیٹنے لگے، ہمارے چچا جان کو کسی نے مار دیا، کس نے مارا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کریں گے، عدالت میں کس کیا، معاملات بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک بات چلی گئی۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک بات گئی تو ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک جب بات کی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ بندے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ قتل ہو گیا، اب اس کے قاتل کا پتہ ہم نے لگوانا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ پورا مضمون ہے قرآن پاک میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک گائے کو لاؤ، اس کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سوال کیا تھا، جواب کیا مل رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، قرآن کے لفظ۔ آپ نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں مذاق کر کے جاہلوں سے ہونا میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، اللہ کا حکم سنا رہا ہوں۔ اب سوال ہوا تھا کہ قاتل کا پتہ بتائے، جواب ملا گائے کو ذبح کرے۔ انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہو؟ اچھا، یہ میں عربی عبارت صاف پڑھوں تو ذرا زیادہ ٹائم لگ جائے گا، میں مختصر کرتا ہوں۔ آپ نے نشانیاں اس کی بتائیں، گائے کو پکڑا گیا، وہ گائے کس کی تھی، وہ کیا تھی؟ اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جی بکرا، یہ بریک کاف کے ساتھ، ایک ہوتا ہے بقرہ موٹے کاف کے ساتھ، اس کا عربی میں معنی گائے ہے۔ اب سورہ بقرہ کو اس وجہ سے بقرہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ گائے والا واقعہ ہے۔ اچھا، وہ بوڑھی والا واقعہ جو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی والا بیان کیا جاتا ہے، اس میں بیڑا اور ایک بوڑھی تھی، اس کی بیٹی کی یا غالباً بیٹے کی شادی تھی تو وہ بیڑا ڈوب گیا۔ 12 سال کے بعد حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے دعا کی تو وہ بیڑا دوبارہ تر گیا، لوگ زندہ ہو گئے۔ اچھا، اس کرامت میں نا جی سوالات کیے جاتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا بھائی، 12 سال پہلے ڈوبا تھا تو آج زندہ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا بھائی، ولی کی کرامت سے ہو گیا، ان کی دعا سے ہو گیا، کیسے ہوا؟ میں بتاتا ہوں کیسے ہوا، قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا، یا موسیٰ بندہ مر گیا، اس کو کرنا ہے زندہ، زندہ نہیں، اس کے قاتل کا پتہ چلوانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اب بات تو یہ تھی سیدھا سیدھا رب ذوالجلال فرما دیتا بھائی فلاں بندہ اس کا قاتل ہے، لیکن نہیں۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک اور شخص تھا، غریب تھا لیکن اللہ کا ولی تھا، اس کا ایک ہی بیٹا ہے۔ اب وقت آخر جب اس کا آیا، موت کا وقت آیا، تو یہ بندہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ اس نے ایک بچڑا پالا تھا، بچڑا پالا ہوا تھا، بچڑی کہہ لیں، وہ اس نے پالی ہوئی تھی، اس کو لے گیا جنگل میں چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا، میرے اللہ تیرے آسرے پہ تیرے سپرد کر کے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو یہ گائے میرے اللہ تو اس کو عطا فرما۔
وہ کہاں نہیں تھی؟ جنگل میں۔ اب وہ جو آدمی تھا، غریب آدمی جس کا ایک بیٹا ہے، وہ بندہ جب یہ دعا کر کے التجا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اور جنگل میں گائے کو چھوڑ کے آ جاتا ہے، اب وہ فوت ہو گیا، بیٹے کو نصیحت کر کے گیا کہ فلاں جنگل میں گائے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہلیہ کو بھی بتایا، بیٹا کم سن تھا، دونوں کو بٹھا کے نصیحت کی کہ میری ایک گائے چھوڑی ہوئی ہے، جب یہ جوان ہو جائے وہاں بیچ دینا، گائے مل جائے گی۔ اب ان کی والدہ نے ایسے کیا، جب وہ جوان ہوا اسے نشانیاں بتائیں، کہا تمہارے باپ نے اس طرح کی گائے چھوڑی تھی، یہ الفاظ جا کے بولنا، وہ گائے تمہیں مل جائے گی۔ اب وہ بچہ لے کے آیا، وہ گائے تھی اللہ کے ولی کی، سارے بولیے کس کی گائے تھی؟ اللہ کے ولی کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت غوث پاک نے 12 سال سے جو ڈوبا ہوا بیڑا تھا، جو لوگ ڈوب کے فوت ہو گئے تھے، ان کو زندہ کیسے کیا، وہ کیسے باہر نکالا؟ قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پڑھے، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد آپ اٹھے نیند سے، آپ کا ایک گدھا تھا پاس میں، جب آپ بیٹھے تھے نا جی، ایک گدھا تھا پاس میں، وہ گدھا مر گیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ہڈیوں کی خاک بن گئی، وہ پڑی تھی ساتھ میں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وہی تمہاری سواری ہے، گدھا۔ 100 سال کے بعد اس کو یوں ہاتھ لگایا گیا تو زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ واقعہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا پہلے پارے کا واقعہ، اللہ کے ولی کی گائے ہے، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ ان کو گائے کو ذبح کرے، اور وہ نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی جو اس ولی کی گائے میں پائی جاتی تھی۔ اس گائے کو پکڑ کے لایا گیا، حکم ہوا کہ اس کو ذبح کرو، فقل نضربوا، بس کہا ہم نے اضربوا، مارو، ببعضھا، اس کا بعض حصہ۔ ایک تفسیر میں اس کی ران، یہ بڑا حصہ جو ہے، ایک تفسیر میں ہے کہ اس کے دم کی ہڈی، اس کے کوشن کی جو ہڈی ہے نا، وہ پکڑو ذبح کرنے کے بعد، وہ پکڑ کے یہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس بندے کو یوں تم مارو گے اللہ کے ولی کی گائے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے گائے کی ہڈی میں اتنی طاقت رکھ دی ہے، اگر ہڈی تم مقتول کو مارو گے جو بندہ مر گیا ہے، اس کے جسم کے کئی حصے ہو گئے، اگر تم یہ ہڈی اس کو مارو گے تو ہوگا کیا؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ہو ولی، خود بھی نہ ہو، اس کے جانور کی ایک ہڈی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کی منشا سے چاہے تو ایک مردے کو زندہ کر سکتی ہے۔ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی امت تو ساری امتوں سے افضل ہے۔ اگر ہمارے ولی ہوں اور ولیوں کے بھی سردار ہوں، حضور عبد القادر جیلانی غوث پاک ہوں، تو وہ اگر چاہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو کیا 12 سال سے جو لوگ فوت ہو گئے وہ زندہ نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ میں نے پڑھا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ نے فرمایا اس طرح زندہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو۔ پھر ہوا کیا؟ میں یہ واقعہ مکمل کر دوں، پھر میں 11ویں شریف کے حوالہ سے عرض کرتا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ جیسے ہی اس گائے کا حصہ اس کو لگا تو وہ مردہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتلوں کا نام بتا دیا، جہاں تک واقعہ رونما ہوا۔ اب میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ گائے پھر بکی کیسے، پھر فرشتہ کیسے آیا، وہ اللہ کے ولی کے بیٹے کی مدد کے لیے ان کو مالا مال کیسے کیا، یہ ایک الگ مضمون ہے، لمبی ہو جائے گی بات۔ تو پتہ چلا اس واقعے سے کہ اللہ کے ولیوں کے جانوروں کی ہڈی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مردہ کو لگ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے، مردہ کو لگ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ولی میں اتنی طاقت کیوں نہیں کہ وہ اگر چاہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ تو اس زاویے سے جب آپ دیکھیں گے تو ولی کی کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت اس بات کو کہتے ہیں، ایسا فعل جو بندے سے صادر ہو لیکن اس کو عقل سمجھ نہ پائے، جو عقل میں نہ آئے، اس کو اگر ولی سے ہے تو کرامت کہیں گے۔ ایسا کام جو نبی سے صادر ہو، بندے کی عقل میں نہ آئے، اس کو معجزہ کہیں گے۔ ایسی بات، ایسا کام جو بندے کو نظر آئے، جو نہ نبی کا ہو نہ کسی بندے کا ہو بلکہ رب ذوالجلال کا ہو، اس کو قدرت کہیں گے۔
نبی پاک نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اب عقل تسلیم نہیں کرتی. ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو, یہاں پہ بیٹھ کے اشارہ کر کے چاند کو 2 حصے کر دے, عقل تسلیم نہیں کرتی. عقل تسلیم کرے نہ کرے لیکن معجزہ تو ہے نا. عقل مانے یا نہ مانے, حضور غوث پاک نے وہ بیڑے والا جو واقعہ ہے تو سب کو زندہ کیا تھا کیونکہ ولی کی کرامت ہے. اب 11ویں شریف کیا ہے یہ ہم نے بڑا سنا, اس کی حقیقت جاننے کیا ہے. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 کی نسبت بڑی پسند تھی. آپ اس پسند میں کرتے کیا تھے؟ آپ کے جو اسٹوڈنٹ تھے, جو طلباء تھے, جو آپ کے مریدین تھے, آپ نے ان سب کو جمع کرنا. 11 تاریخ کو آپ نے کھانا بنانا بڑی محبت کے ساتھ, خود ان کاموں میں شریک ہونا. وہ کھانا نبی پاک کے نام پہ ایصال ثواب کرنا اور طلباء کو اور لوگوں کو وہ کھانا ہر 11 تاریخ کو آپ نے کھلانا. اصل جو حقیقت ہے اس کی, ہر 11 تاریخ کو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ ہر 11 تاریخ کو ایک آپ نے کھانے کا اہتمام کرنا بڑے پیمانے پر, اور اس کھانے کو طلباء میں تقسیم کرنا, اس کھانے کو لوگوں میں تقسیم کرنا اور اس کا ثواب جو ہے نبی پاک کی بارگاہ تک پہنچا دینا. سبحان اللہ. یہ 11ویں ہے. کیسے 11ویں؟ اچھا یہ وہ کام تھا جو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی خود کرتے رہے. اچھا آپ کا وصال مبارک ہو گیا. آپ کے وصال شریف کے بعد جو آپ کے مریدین تھے, متوسلین تھے, متعلقین تھے, جو آپ کے شاگرد تھے, آپ کے تلامذہ تھے, ان سب نے کیا کیا؟ مثال کے طور پہ میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ 10-15 لوگ, 20 لوگ, 25-30 لوگ, جتنے بھی یہاں پہ سن رہے ہیں اس بات کو, اب جس کو یہ بات سمجھ آئے گی ہر بندہ اپنے طریقے کے مطابق کوئی نہ کوئی عمل کرنے کی کوشش کرے گا. جیسے ہی آپ نے یہ عمل مسلسل کافی عرصہ آپ نے یہ جاری رکھا, اسی عمل کو کرتے ہوئے آپ کا وصال ہوا, اور آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ بھی 11 تاریخ کو ہوا ہے. 11 تاریخ کو ربیع الثانی شریف کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. اچھا ایک آپ کی مناسبت کیا اس تاریخ کو لنگر شریف بنا کے, کھانا بنا کے بانٹا کرتے تھے, ایک اس نسبت سے ہم یہ ختم شریف دلواتے ہیں. دوسری نسبت آپ کا اس تاریخ 11 تاریخ کو وصال ہوا تھا, آپ کو ایصال ثواب پہنچانے کی نسبت سے ہم یہ ختم شریف دلواتے ہیں. اچھا تیسرا کہ 11ویں اس کا نام کیوں رکھا تھا؟ اچھا دیکھیں جی, حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی جب یہ کام کرتے تھے تو اس کا نام 11ویں نہیں تھا. آپ کے شاگرد, آپ کے مریدین یہ کام کرتے رہے, اس کو نیاز بولا جاتا ہے. یہ نیاز کون سی ہے یار؟ یہ نیاز وہ والی ہے جو حضرت عبد القادر جیلانی نے شروع کی. قرن صغیر میں جب پاکستان اور ہندوستان ابھی جدا نہیں ہوئے تھے, ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان ہے. کسی علاقے کی یمنی زبان ہے, کسی کی فارسی زبان ہے, کسی کی عربی زبان ہے, کسی کی ٹرکی زبان ہے. ہر علاقے کی کوئی چائنیز ہے, کوئی انگریز ہے. ہر علاقے کی اپنی زبان, اپنی لینگویج, اپنے طریقے, اپنے رسم و رواج. مثال کے طور پہ ہم لوگ گائے کا دودھ پیتے ہیں اور ہندو لوگ گائے کا پیشاب پیتے ہیں, ہے نا جی؟ طریقہ ہے نا, اپنا اپنا مقدر ہے. ہمارے مقدر میں دودھ ہے اور ان کے مقدر میں پیشاب ہے. اب باتیں دو ہی ہیں, ان کا اپنا طریقہ, ہمارا اپنا طریقہ. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا جب یہ طریقہ بر صغیر میں پہنچا تو وہاں پہ اس نیاز کا نام 11ویں رکھ دیا گیا. یعنی وہ آپ کے والی نسبت جو آپ کام کرتے تھے, لوگوں نے وہ کام ان کی سنت سمجھ کر اس کو آگے جاری کیا, لیکن نام 11ویں رکھ دیا. بھائیو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ایصال ثواب ہے. ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو, ثواب کہتے ہیں جو چیز ہم پکا رہے ہیں, جو بانٹیں گے, جو پڑھیں گے, اس کا ثواب پہنچانے کا نام ایصال ثواب ہے. اور اس کا نام آپ تیجا رکھ لیں, دوجا رکھ لیں, 40واں رکھ لیں, 7واں رکھ لیں, 8واں رکھ لیں, 11واں رکھ لیں, 12واں رکھ لیں, کوئی بھی نام رکھ لیں, بالکل جائز. دو باتیں. اچھا پھر جی کہا جاتا ہے جی یہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے, میں آپ کو آیت سناتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 173 ہے, پڑھی جاتی ہے انما حرم اللہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا خنزیر کو، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، اور خنزیر کو حرام کیا، وما احل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر غیر کا نام لیا جائے اس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اب اس آیت سے نہ دیکھیں، ہمارے یہ جتنے سلسلے ہیں سب کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی جس بات میں غیر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب میں یہاں پہ 8 تفسیریں تو میں زیر مطالعہ ہے میرے آج عربی کی تفسیریں، جن میں سر فہرستہ تفسیر بیضاوی، تفسیر ابن کثیر، یہ معتبر تفسیر ہے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر ابن عباس ہے۔ آپ اس کی تفسیر میں جائیں تو وہاں پہ وما احل بہ لغیر اللہ، اس کا معنی یہ آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ اصل میں اس کا معنی غلط کیا گیا، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ حرام نہیں، بلکہ یہاں پہ معنی کیا ہے؟ ماں کا معنی جی جو اللہ نام لیا جائے غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی غیر کا، کیا مطلب؟ جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس ذبح کرتے ہوئے اگر کسی غیر کا نام لیا جائے، غیر کی تکبیر پڑھی جائے تو وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں سب چیزوں پہ لگا دیا کہ جس میں غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام ہے۔ اگر چلو مان لیا جائے، تفسیر ابن عباس ساری تفسیروں کو کوئی بندہ اگر رد کرے، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ تفسیر کی عبارت تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر کبیر میں، ان سب تفسیروں میں ہے کیا؟ وہاں پہ عبارت یہ درج ہے، اس کا میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ کسی جانور کو جب ذبح کرتے تو اس پہ لات، منات، عزا اپنے کسی بت کا نام لیتے یا اس کا ذکر کرتے، بلند آواز سے اس کا نام لے کے جس طرح ہم تکبیر پڑھتے وہ بھی ذکر کرتے ان کا۔ تو فرمایا وہ ذکر جو غیر اللہ کا لیا جائے بوقت ذبح، یہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اچھا یہ مفسرین وہ ہیں جو سن 2 ہجری کے 3 ہجری کے نبی پاک کے زمانے کے، تابعین کے زمانے کے، ان مفسرین کی میں نے بات کی ہے۔ اچھا اگر آج یہ 15ویں ہجری میں اگر بیٹھ کر 1500 ہجری میں اگر بیٹھ کر کوئی بندہ ان تفسیروں کو رد کرتا ہے تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ رد کیسے کرتے ہو؟ رد اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس پہ غیر اللہ کا نام ہے، یہ نام ہے۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ قربانی کا جانور لے کے آئے اور اس سے پوچھا جائے بھائی یہ جانور کس کا ہے، تو وہ کہے جی یہ تو عبد الکریم صاحب کا ہے۔ کس کا جانور ہے جی؟ ایک بار بولیے گا۔ عبد الکریم کا۔ مجھے بتائیں عبد الکریم خدا تو نہیں، اس پہ غیر اللہ کا نام آ گیا نا، غیر اللہ کا نام آ گیا تو حرام ہو گیا۔ ارے نہیں، یہ غیر اللہ کا نام جو ہے یہ شناخت کے لیے ہے، اصل میں قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اصل میں جو ختم شریف ہم دلاتے ہیں، جو نیاز کرتے ہیں، وہ غوث پاک کے لیے نہیں۔ وہ جو بندہ فوت ہوتا ہے ختم اس کے لیے نہیں ہوتا، ختم اللہ کے لیے ہوتا ہے، نیاز اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی بھی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ جو ہم ختم، یہ جو ہم کوئی بھی نیاز دلاتے ہیں، کوئی بھی عرس مناتے ہیں، یہ اس بزرگ جیسے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم ختم نہیں دلاتے، ان کی گیارہویں نہیں دلاتے، بلکہ رضا اللہ کی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ صرف شناخت کے لیے نام ان کا ہے کہ یہ ختم ان کے نام کا ہے، اور سارا اہتمام اللہ کے لیے ہے، سارا اہتمام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اللہ نے جو ثواب عطا فرمایا اس کو ہم نے ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اچھا یہ جو کہنا کہ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ ایک حلال چیز کو ناجائز کہنا یہ بھی گناہ ہے، حلال چیز کو ناجائز کہنا۔ اچھا نہ تو ہم ختم شریف کو 11ویں کو فرض کہتے ہیں، نہ اس کو ہم واجب کہتے ہیں، نہ اس کو ہم سنت مصطفیٰ کہتے ہیں، بلکہ ہم اس کو ایک مستحب عمل جانتے ہیں، ثواب والا کام۔ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ ثواب والے کام کو۔ اگر اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے تو یہ ثواب والا کام ہے، اگر غیر شرعی کام کر دیا جائے تو یہ ثواب والا کام نہیں ہے۔ ثواب والا کام سمجھ کر ہم اس کو کرتے ہیں۔ اگر اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ یہ جو کھانا سامنے رکھ کے اوپر ختم شریف پڑھتے ہیں یہ قرآن میں دکھاؤ۔ قرآن میں تو بہت ساری باتیں نہیں، یہ جو اذان پڑھتے ہیں یہ قرآن میں نہیں۔
جب قرآن میں نہیں ہے پھر اذان بھی نہیں پڑھنی چاہیے، تو حدیث میں ہے۔ آئے حدیث پاک سے پھر میں اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن۔ سرکار فرماتے ہیں مومنوں کے ہاں جائز کام، جو جائز کام ہو شریعت کے خلاف نہ ہو، فرمایا مومنوں کے ہاں جس کام کو اچھا سمجھا جائے فهو عند الله حسن، اللہ کے نزدیک بھی وہ کام اچھا ہے۔ مومن جس کام کو جس طریقے کو رائج کر لے وہ غلط نہ ہو، شریعت سے ٹکراتا نہ ہو۔ شریعت میں کسی ایک آیت میں بھی نہیں، ایک حدیث میں بھی نہیں ہے کہ سامنے کھانا رکھ کے اوپر قرآن پڑھنا نہ جائے، بالکل نہیں۔ کسی ایک آیت میں کوئی بندہ دکھا دے میں ذمہ دار، کوئی بندہ، یہ آڈیو بات ہو رہی ہے، اوپر والے اسپیکر میں بات ہو رہی ہے، کوئی بندہ ایک حدیث لے آئے کہ نبی پاک نے کھانا سامنے رکھ کے اس کے اوپر قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تو ہم ذمہ دار، کوئی نہیں ملے گا۔ تو جب نہیں ملے گی تو پتہ چلا یہ غلط تو نہیں ہے، جب یہ اچھا کام ہے تو سرکار نے فرمایا مومن جس اچھے کام کو اپنا طریقہ بنائے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اچھا جی یہ ثبوت دے کہ نبی پاک نے ایسا کیا ہو، میں ثبوت دیتا ہوں نبی پاک نے ایسا کیا۔ روایات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک مرتبہ کھانا آیا تو کھانا 4 لوگوں کے لیے تھا، آپ نے وہ سامنے رکھا اور اس پہ جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا، کچھ بھی پڑھا، اللہ کا کلام پڑھا، لیکن اس میں بسم اللہ شریف ضرور تھی۔ بسم اللہ شریف پڑھی آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہوگی۔ اب آپ نے آیات یا اللہ کا کلام پڑھ کے اس کھانے کو صحابہ کو دیا، تعداد کتنی تھی کھانے والی؟ 1400۔ کتنی تعداد کی تھی؟ 1400۔ کھانا کتنے لوگوں کا تھا؟ 4 لوگوں کا۔ وہ 4 لوگوں کا کھانا جس پہ اللہ کا کلام پڑھا گیا 1400 لوگوں کو کفایت کر گیا۔ کیا مطلب؟ اس پڑھنے سے کھانے میں برکت آ جاتی ہے، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ اس کی اصلیت ہے۔ اصل چیز جو ہے ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اصل کوئی ختم، کوئی بندہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنے بچوں کے سروں پہ تادیر ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ جو ختم شریف ہم کسی کا پڑھتے ہیں یہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب اس کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ کا نام ہے، غیر اللہ کا نام نہیں، صرف شناخت کے لیے کہ فلاں بندے کے نام کا ثواب ہمیں پہنچانا ہے، اس کو بول دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے کا ختم ہے۔ جیسے قربانی اللہ کے لیے ہے، جانور اللہ کے لیے ہے، لیکن بولا کیا جاتا ہے یہ فلاں بندے کا جانور ہے، یہ فلاں بندے کا جانور ہے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بنا دے اس کے نام سے مشہور ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ فلاں شخص والی مسجد، بڑی مسجد ایسے مشہور ہے، ترکی کی مسجد، ترکی کی مسجد، کراچی کی مسجد، بیریا ٹاؤن کی مسجد۔ اب مجھے بتائیں بیریا ٹاؤن خدا تو نہیں ہے، کون ہے نا جی؟ اب گھر تو اللہ کا ہوتا ہے، اب کہا جانا کہ فلاں ٹاؤن کی مسجد، کیا مطلب؟ یہ شناخت کے لیے بتایا جا رہا ہے، گھر اللہ کا ہی ہے۔ تو یہ ختم، یہ نیاز، یہ درود، یہ فاتحہ خوانی یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن صرف شناخت کے لیے ان کے نام ہوتے ہیں۔ اچھا پھر صورتیں جو ربیہ ہیں وہی پڑھی جاتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی صورت ان پہ نہیں پڑھی جاتی، یہ کیوں ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں، ہم نے پہلی بات اہل سنت کے ہاں یہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ ختم شریف دلوانا 11ویں شریف کا ہو، 40ویں کا ہو، 3 کا ہو، 2 کا ہو، 7ویں کا ہو، جتنے مرضی کا ہو، ختم شریف دلوانا ہے، فرض واجب نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو دلوایا جائے تو اس کے لیے وہی صورتیں جو ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے وہ پڑھنا بھی فرض واجب نہیں۔ آپ قرآن کی ایک صورت پڑھ دیں، چند آیات پڑھ دیں، اس کے بعد دعا پڑھ دیں تو یہ ختم شریف ہو جائے۔ یہ جو ایک طریقہ بنایا گیا ہے حفاظ اکرام کا، یہ ایک مخصوص طریقہ وہ آیات جو زیادہ برکت والی، جو زیادہ رحمت والی ہے، جو زیادہ مقبولیت والی آیات ہیں، ان کو ملا کے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے تاکہ ہمیں زیادہ برکت حاصل ہو جائے۔ دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال والمجید سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کے سلام کریں۔